ایک رضا خانی کی مجھ سے گفتگو ہوئی، ہمارے دوست اس کو میرے گھر لے کر آئے۔ جب کوئی گھر آ جائے تو پھر گھر آنے والے کا اکرام بھی تو گھر آنے والے کی طرح ہی ہوتا ہے۔ وہ رضا خانی تھا، میں سمجھتا تھا کہ یہ رضا خانی ہے۔ جب بات چلنے لگی تو مجھے کہا حضرت میں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، اور ہمارے دوستوں نے کہا استاد جی یہ مسئلہ پوچھنے آیا ہے۔ میں نے کہا جی بھی چائے پئیں، چائے پلائی، بوتل پلائی، گپ شپ لگائی۔ میں مسئلے کی طرف نہیں آنا چاہ رہا تھا، اس وجہ سے نہیں کہ میرے پاس جواب نہیں تھا، اس وجہ سے کہ میں اس کے سامنے طرز رکھنا چاہ رہا تھا کہ گفتگو کا طرز کیا ہوتا ہے۔ مجھے کہنے لگا حضرت میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں نے کہا چھوڑو یار مسئلے کو، چائے پیو، انجوائے کرو، بیٹھے۔ جی نہیں ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں نے کہا چھوڑو مسئلے کو، کیا کہتے ہو، بس ٹائم پاس کرو، آپ جاؤ۔ جی نہیں میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ جب اس طرح وہ مسئلہ پوچھے اور آپ صرف نظر کریں تو اس کا اشتیاق بڑھ جاتا ہے۔ جب اشتیاق بڑھ جاتے ہیں پھر آپ کی گفتگو قابل عمل ہوتی ہے، قابل فہم ہوتی ہے۔ اس کی وجہ روٹی توے پر ٹھنڈے وقت نہیں ڈالتے، توے پر روٹی اس وقت ڈالی جاتی ہے جب توا گرم ہوتا ہے۔ تو دلیل جلدی نہ دیا کریں، فوراً یہ دلیل لو، یہ دلیل لو۔ وہ آپ کی دلیل کہاں جائے گی؟ آپ پہلے توے کو گرم کریں، تندور کو گرم کریں، پھر اسے کہیں یہ دلیل لے، یہ دلیل لے نا۔ تو میں نے اس کا اشتیاق بڑھوایا۔ میں نے کہا بھائی ایسے نہیں ہے، چھوڑیں، پانی پئیں، چائے پئیں، آپ مہمان ہیں، پہلی دفعہ آئے ہیں۔ کہنے لگے جی نہیں مجھے مسئلہ چاہیے۔ اس کو اصل میں غیر مقلدوں نے چھیڑا تھا اور وہ غیر مقلدیت کے بارے میں سوال کرنے آیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں رضا خانیت سے جب گفتگو ہو تو کیا اصول اپنانا چاہیے۔ اصول ایک بات آپ کو سمجھا دو، احمد رضا خان نے لکھا ہے کہ جو رضا خانی کسی دیوبندی کو مسلمان کہے اس کا ایمان بھی نہیں رہتا، اس کا نکاح بھی نہیں رہتا۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا اچھا مسئلہ مجھے آپ مجھ سے پوچھ لیں لیکن ایک بات ہے، ایک شرط ہے۔ کہتے جی جی بولیے، کیونکہ توا تو میں گرم کر چکا تھا نا، اب روٹی لگنا بڑا آسان تھا۔ میں نے کہا بھائی شرط یہ ہے پہلے مجھے بتائیں، میرے دوستوں کو بتائیں جو آپ کو لے کر آئے ہیں، میں کون ہوں، میں مسلمان ہوں غیر مسلم ہوں، میرا فتویٰ پہلے میرے بارے میں صادر کریں پھر بات کریں۔ کہنے لگا جی یہ لمبی بحثیں ہیں، اس کو چھوڑیں، ایک مسئلہ بتائیں۔ میں نے کہا کبھی نہیں، اگر مجھ سے مسئلہ پوچھنا ہے تجھے پہلے میرا حکم بتاؤ میں کون ہوں۔ بظاہر مروت میں بندہ سامنے والے کو ڈائریکٹ تو نہیں کہتا بھی تو کافر ہے، تھوڑا ہچکچاتا ہے، تو وہ ہچکچانے لگا۔ میں نے کہا ہچکچاہٹ چھوڑیں، مجھے کھلا کھلا بتائیں میں کون ہوں۔ اس نے بچنے کے لیے اسلم الطریق اپنایا، درمیانی راستہ۔ کہنے لگے جی آپ بدعتی ہیں، منہ پہ کا بدعتی ہیں۔ میں نے کہا جی یہ آپ بچ نہیں سکتے۔ بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت مفسقہ جو مسلمان ہوتا ہے، بدعت مکفرہ جو کافر ہوتا ہے۔ تو کوئی کافر بدعتی ہے جیسے رضا خان ہے، جیسے جو ہے نا کیا کہتے ہیں رافضی اور مرزائی، اور کوئی بدعت فاسق والا ہے جیسے رضا خانی، جیسے غیر مقلد، جیسے مواتی، جیسے مودودی۔ تو میں کون سے بدعتی ہوں؟ بدعت مکفرہ والا، بدعت مفسقہ والا، مسلمان بدعتی، کافر بدعتی، کھلا کھلا بتاؤ، بلی تھیلے سے باہر نکالو، چھپا کے نہیں رکھو۔ کہنے لگے جی آپ مسلمان ہیں۔ میں نے کہا جی آپ پوچھیں۔ اب احمد رضا کے فتوے کے مطابق تو وہ حساب کتاب ہو چکا تھا نا اس کے ساتھ۔ میں نے کہا جی آپ پوچھیں۔ کہتے جی اب نہیں پوچھنا، اب نہیں پوچھنا۔ کیوں؟ اس کا کام اسی اسنا میں میرے ساتھی مجھے کہہ رہے تھے استاد جی مسئلہ بتائیں کیا آپ نے شروع کر دیا۔ میں نے کہا مجھ سے پوچھنے آئے ہو تو اصول میرے، چپ کر کے بیٹھو۔ تو یہ ہوتا ہے طرز، اس طرز پر بندہ جب گفتگو کرے نا پھر اگلا کبھی بھی جواب نہیں دے سکتا۔ تو اب وہ تو پھنس گیا۔ کہنے لگے جی ایک بات کو، میں نے کہا جی۔ کہتے ہیں احمد رضا خان نے ہمیں پھنسوا دیا ہے، ہم دیوبندی کو منہ پہ کافر کیسے کہیں؟ اس کے پاس آئے بیٹھے ہیں، اسے چائے پی ہے، اسے بوتل پی ہے، تو کافر تو نہیں کہہ سکتا، اور مسلمان کو تو میرا نکاح جاتا ہے، لہذا احمد رضا صاحب نے ہمیں بہت گندا پھنسوا دیا، اس نے یہ ٹھیک نہیں کیا۔ میں نے کہا پھر بھی تم نہیں بچے۔ کہتے وہ کیسے؟ میں نے کہا تو احمد رضا کا ہم پلہ نہیں ہے، تو یہ بریلویوں کی بات ہے کہ اس نے لکھا ہے کہ جو احمد رضا کا ہم پلہ نہیں ہے وہ بھی کافر ہے، تو تم مجھے مسلمان کہہ کے اس کی طرف سے اور مجھے کچھ اور کہہ کے اس کی طرف سے، تو پھر بھی نہیں بچے گا۔